اینڈ جو ان ٹائم برف باری ہوئی اس سے تو یہ ہوا کہ سونے پہ سہاگا لگا اس میں. تو ایوری ون از ٹرن بیک ٹو دی ویلی. So I think in Gulmarg, in Pahalgam, in Sonamarg and even in Srinagar you can see the buzz in and around. So I anticipate that this momentum will be getting much more, vigorously it will be seen in the coming days as well. دوسرا یہ ہے کہ سونے پہ سہاگا اگر آپ کہیں گے تو یہ جو برف باری ان ٹائم ہوئی اس سال بالکل ایڈوینٹ آف ونٹر رائٹ ایٹ دا بگننگ، جو اوپر والے نے ہمارے اس وادی پہ جو مہربانی کی ہے کہ اچھی خاصی برف باری ہوئی، اسپیشلی ان دی جو ہماری ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہے گلمرگ میں ہوئی اور سونامرگ میں اچھی خاصی برف باری ہوئی. سو اٹ ہیز ایکچولی جسٹ براٹ بیک دی نارملسی ان ٹو دی ٹورزم سیکٹر. And everyone in the sector is happy because so far whatever was desolate and it was absolutely, there was an airy silence in the sector, but now it has gone. And I anticipate that the coming days will be also, in the same fervor and with same, vigorousness we will be going into the field, we'll be trying to activate the, those corners which had been so far in slumber, and we'll be trying to give the best experience to the tourists. Attractions, what all are the attractions to tourists? During the winters you will just find the adventure activities. Generally people prefer to come across the country and the world for the skiing in Gulmarg area. But during the current year we had introduced some more schemes. You can say the latest one is the integrated skiing course, which will just integrate 4 destinations across the valley: Gulmarg, Sonamarg and Pahalgam, along with Dodapatri if that is thrown open. And SCKR will be having, great experience of different type of slopes, including the professional ones which are at the Upperwat and in Kongdori. In addition to that, we are having a drag lift 726 meters, which was, made functional during the current year and was recently inaugurated by the CM at Kongdori. That's 726 meters, one of the largest in the Asian subcontinent. So that's also going to add to the glamour of the adventure tourism. Thank you. Thank you very much. کی طرف سے جموں کشمیر کی جو ٹورزم ہے اس کے لیے ایک جشن وندہ جو اس طریقے کا نام سے آج جو یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ جو ونٹر ہے وہ صرف ونٹر اس لیے نہیں ہے کہ یہاں بارش اور یا ٹھنڈ ہے. اس ونٹر کو منانا بہت بڑی بات ہے. جس طرح اگر آپ کو یاد ہوگا چلے کلان کا بھی پروگرام ان لوگوں نے کیا. آج جشن وندہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ونٹر کو سیلیبریٹ کریں. ونٹر کو ہم اس سے سیلیبریٹ کریں کہ ہم گھروں سے نکل کے باہر ایک اچھا ایٹماسفیئر دیں. اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو ڈائریکٹر ہیں قمر صاحب، ان نے ایک آپشن دیا لوگوں کو، ٹورسٹ کو، تاکہ وہ یہاں آئے. اور الگ الگ طریقے کے سٹالز ہیں جس میں آپ شالز، کھانے کا، باقی جو یہاں کا جو کارپیٹ ہے یا ویونگ کا ہے، وہ سب چیزیں اس میں لگی ہوئی ہیں تاکہ جب ایک ٹورسٹ نہرو پارک اور اس علاقے میں آئے تو اس کو ہر کوئی چیز کی ویرائٹی ملے. اور اسی کے سلسلے میں آج یہ پروگرام تھا. میں شکر گزار ہوں فاروق شاہ صاحب کا، یہ بھی کیونکہ مین جو ہب ہے ٹورزم کا وہ گلمرگ ہے، تو گلمرگ اور ڈل لیک کو ہمیں ملانا ہے کیونکہ میری یہ کنسٹیٹوئنسی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا ملے اور پھر سے ایک بز کریٹ ہو اور جموں کشمیر اور خاص کر کشمیر کا جو ٹورزم سیکٹر ہے وہ پھر سے ریوائیو ہو جائے. انہی چیزوں سے اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ ابھی چلیں گے آپ کو 10-15 منٹ لگیں گے ڈل گیٹ سے یہاں آنے کا، کیونکہ ٹریفک اتنا زیادہ ہو گیا. اور ہم شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لوگ اور ٹورسٹ آنے لگے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی اور خاص کر قمر صاحب کے جو ایک بہت ہی ایک انٹیلیجنٹ آفیسر ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایک چھوٹے اور بڑے چیزوں کو ایک ایونٹ بنا کر ایک اچھا ایک پروگرام لوگوں کو دے. اور اسی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب ہر جگہ جس طرح خود ایک سنگل مین کی طرح ہر جگہ جا کے کوشش کر رہے ہیں کہ ٹورزم واپس ریوائیو ہو جائے جموں کشمیر میں. فاروق صاحب آپ نے فرمایا چلیں. دیکھیے جہاں تک ونٹر ٹورزم کا سوال ہے، گلمرگ از ہمیشہ میں نے کہا ہے گلمرگ از
a winter sports destination and it's a winter wonderland. میں آج انہوں نے جو ڈائریکٹر صاحب قمر صاحب کی اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور ہماری اسٹیک ہولڈرز کو مبارکباد دیتا ہوں جو اکٹھے یہ اس کو جشن وند کو منا رہے ہیں. دراصل ہماری زینت ہے, ونٹر بھی ہماری زینت ہے. جب تک ہمارے جموں کشمیر میں یہاں برف باری نہیں ہوگی تو کسی کو مزہ نہیں آتا. میں گلمرگ کی بات کروں گا, اللہ کا کرم ہے, جیسے تنویر صاحب نے فرمایا, ہمارے چیف منسٹر نے جتنی محنت کی اب اپوزیشن کو نظر نہیں آتا ہے, لیٹ دم. لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں یہ برملا کہتا ہوں کہ واحد چیف منسٹر جو کلکتہ میں 3 دن بیٹھے, ہی میٹ ٹور آپریٹرز, باقی جو ہمارے میڈیا سے ملے, 3 دن وہاں رہے, پھر احمد آباد بھی گئے, دلی بہت بار گئے, یہاں کوئی 10-15 کانفرنس کو آرگنائز کروایا, یہ بڑی بات ہے. تو ان نے جو اس میں دلچسپی لے لی اس کے ریزلٹس آج آ رہے ہیں. آج گلمرگ جائیں آپ, وہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو گنڈولا کی ٹکٹ نہیں ملے گی. تو بہت ہی, حالانکہ قمر صاحب بڑے اس میں فلیکزیبل ہیں, لیکن پھر بھی ان کو رات کو 8 بجے تک جو ہے گنڈولا چلانا پڑتا ہے. تو لہٰذا یہ اچھی, بہت ہی, میں یہ کہوں گا لوگوں کی خوشخبری ہے. انشاءاللہ اس گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ٹورزم اچھی طرح سے ریوائیو تو ہو رہا ہے انشاءاللہ, لیکن ہم یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں سیلانی یہاں آئیں, تاکہ ہمارے اس میں شہر سری نگر کی بات کروں گا, موسٹ آف ہماری جو پاپولیشن ہے دے آر جو ہے لنکڈ ود ٹورزم, وہ ٹورزم پر ڈپینڈنٹ. میں اپنے علاقے کی بات کروں, 70% آف مائی پاپولیشن آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن ٹورزم, اور جموں کشمیر کی رونق ہے ٹورزم. تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری ٹورزم انڈسٹری کافی بوسٹ ملے گا. ہماری جو ٹیم ہے قمر صاحب, ہیڈڈ بائی قمر صاحب, میں ان کو کمپلیمنٹ, جو قمر صاحب نے کافی اسٹیپس اٹھائے ہیں, میں یہ مبارکبادی کے مستحق ہیں. حال ہی میں گلمرگ میں جو پروجیکٹس, ہی از آلسو ایز ایم ڈی کیبل کار بھی ہیں, جو ہے ایشیا کا لانگسٹ روپ وے بن گیا, تنویر صاحب بھی تھے اس دن, ورلڈز ہائیسٹ جو ہے ریسٹورینٹ بن گیا افروٹ میں. کافی چیزیں ہو رہی ہیں, اینڈ وی وانٹ ٹو میک گلمرگ ون آف دی بیسٹ سکینگ ڈیسٹینیشنز ان دی ورلڈ. فاروق صاحب, ایک کوشچن ہے, آپ ٹوریزم کی بات کر رہے ہیں بڑھانے کے لیے, ہینڈی کرافٹس یہاں کا چلے, لیکن جو پچھلے 8-10 سالوں سے سب سے کشمیر کے نام پر باہر کا شال بھیجا جا رہا ہے, اور یہاں کا شال جو ہے وہ اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے, کیا کر رہی ہیں گورنمنٹ اس کے لیے, اور ٹورسٹ کو بھی دھوکہ مل رہا ہے؟ دیکھیے, حال ہی میں جب یہ گورنمنٹ وجود میں آئی تو عمر صاحب نے کافی سٹیپس لیے. تو اس میں یہ ہے کہ کوالٹی کنٹرول, ہمارا یہ مقصد ہے کہ اگر کوئی ٹورسٹ کوئی ہینڈی کرافٹس خریدنا چاہتا ہے, ہی شوڈ ہیو, ان کو یہ بتانا چاہیے اس کو, اینڈ اٹ شوڈ بی جو ہے نوٹیفائڈ کہ یہ ہینڈ میڈ ہے, یہ مشین میڈ ہے, یا یہ کارپیٹ ہینڈ میڈ ہے یا مشین میڈ ہے. اینڈ پرائس جو ہے پرائس کنٹرول, ہماری یہ کوشش آپ انشاءاللہ دیکھیے جلد ہی اس پر پورا جو ہے اس کو اسٹریم لائن کیا جائے گا, اینڈ نو بڈی ول بی الاؤڈ ٹو چیٹ پیپل.